بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کا میرا ویڈیو ان عظیم صحابی کے بارے میں ہے جو کہ نابینا بھی ہے، مکی اور قریشی بھی ہیں، اور مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور 16 آیات بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور جنگ قادسیہ میں شہید بھی ہوئے۔ آؤ سنتے ہیں وہ کون سا عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی اور قریشی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ وہ اس طرح کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد بھائی تھے۔ ان کا باپ کیس بن زید تھا اور ماں کا نام عاتقہ بنت عبداللہ تھا، اور انہیں ام مکتوم کے نام سے اس لیے پکارا جاتا ہے کہ ان کے ہاں عبداللہ ابن مکتوم یعنی نابینا پیدا ہوئے۔ آپ بھی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خندہ پیشانی سے ان مشکلات کا سامنا کیا۔ آزمائش کے اس نازک وقت میں آپ کے پاس استقلال میں کوئی لغزش پیدا نہ ہوئی، اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت ایمانی میں کوئی کمی آئی۔ ایک مرتبہ عتبہ بن ربیع، عمر بن حشام، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور دل میں یہی تمنا تھا کہ یہ لوگ دعوت اسلام قبول کر لیں تاکہ میرے جان نثار صحابہ ان کی اذیتوں سے بچ جائے۔ وہ غور و فکر سے اسلام کا پیغام سن رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، یہ انداز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سرداران قریش کی طرف ہی پوری طرح متوجہ رہے۔ دل میں یہی لگن تھی کہ اسلام قبول کر لے، دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو، اور دعوت اسلام پروان چڑھے۔ جب محفل برخاست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی گھر جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ یہ 16 آیات حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جو آج تک پڑھی جاتی ہے اور قیامت تک پڑھی جائیں گے۔ یہ وہی نازل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور زیادہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہر محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاص خیال رکھتے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی عزت کرتے، اپنے قریب بٹھاتے، خیریت دریافت کرتے، اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہوتی تو اسے فوراً پورا کرتے۔ جب قریش نے اہل ایمان کو شدید اذیتیں دینا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ پہلے مرحلے پر جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت کی،
ان میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عبداللہ ابن مکتوم اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کی اور دین اسلام کی دعوت پلانے میں ہمتاً مصروف ہو گئے، اور ان کی دین سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقل مؤذن مقرر کر دیا۔ دن میں 5 مرتبہ توحید کا یہ نغمہ اہلیان مدینہ کو سناتے اور انہیں 5 وقت نماز کے لیے بلاتے۔ معمول یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہتے، اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا، لیکن رمضان المبارک میں تو ان کی اور زیادہ شان ہوتی۔ مدینہ منورہ میں لوگ ایک اذان پر سحری کا کھانا تناول کرتے اور دوسری کی اذان سے سحری کا کھانا بند کر دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اذان دیتے اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے اذان دیتے، کیونکہ آپ فجر کے وقت کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا آپ یہاں سے اندازہ لگائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر حاضری میں تقریباً 10 مرتبہ انہیں مدینہ منورہ کا نگران مقرر کیا، اور 1 مرتبہ ڈیوٹی اس وقت ان کے سپرد کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے مجاہدین کی شان میں چند آیاتیں نازل کی۔ جنگ میں حصہ لینے والوں کو گھر میں بیٹھنے والوں سے افضل قرار دیا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، مومنوں میں سے بیٹھے رہنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور جو لوگ معذور ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر عنودگی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ کیفیت جاتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید جو پہلے لکھا تھا اسے پڑھو۔ میں نے پڑھا، لا يستوي القاعدون من المؤمنین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آگے یہ لکھ لو، غیر اولی الضرر، محتاجوں کے علاوہ۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ وہ حکم نازل ہو گیا جس کے دل میں تمنا لیے ہوئے تھے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معذور لوگوں کو جہاد سے مستغنی قرار دے دیا تھا۔ 14 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام گورنروں کے نام یہ حکم نامہ جاری کیا، تمہارے علاقے میں جس کسی کے پاس ہتھیار، سواری یا جہاد کے سلسلے میں کوئی تجویز ہو تو اسے فوراً اپنی نگرانی میں میرے پاس بھیج دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چاروں طرف سے مسلمان فوج در فوج مدینہ طیبہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ ان مجاہدین میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں کے اس لشکر جرار کی کمان ایک عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی گئی، اور جب یہ لشکر اسلام کا سیاہ پہنچا تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پہنے ہوئے نمودار ہوئے، میدان جنگ میں جھنڈا تامنے کے لیے پیشکش کی اور فرمایا کہ میں آخری دم تک اسے تامے رکھوں گا۔ 3 روز کی بڑی شدت سے لڑائی جاری رہی۔ طرفین کی جانب سے اس قدر تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تیسرے روز ایک بڑے زوردار حملے کے بعد جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اس میدان میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور سرزمین شرک میں توحید کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس فتح و کامرانی کی قیمت سینکڑوں شہداء کی صورت میں ادا کرنی پڑی، اور عظیم المرتبت شہداء میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں شہید ہو کر گرے
کہ اسلامی جھنڈا آپ کی بازو کی گرفت میں تھا۔ اللہ ہمیں اس کی سیرت سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔